بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، جس سے ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اسی وقت جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی قیامت تک آدم کی اولاد کو بہکانے کا۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسور آباد تھے۔ انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ختم ہوتے گئے۔ ابلیس چونکہ ایک جن تھا تو اس لیے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنوں کی آبادی تھی۔ ایک بار ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ دنیا میں انسانوں سے پہلے کیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، پھر اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے حکم دیا کہ لکھ، اور وہ اللہ کے حکم سے چل پڑا، اور قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی۔ مطلب یہ کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کو، اور پھر قلم کے بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ دیا گیا تھا۔ پھر زمین، آسمان کی باقی مخلوقات پیدا ہوتے گئے اللہ کے حکم سے۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں آنے والی چیزوں کی ترتیب پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہفتے والے دن مٹی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، مصیبتیں اور بیماریوں کو، بدھ کو نور، اور جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے تھے، اور جمعے کے دن عصر سے رات تک کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ ہجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے جنات کو لوہ والی آگ سے پیدا کیا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مٹی لانے کو کہا تو اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین سے مٹی لینے آئے، جس میں مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، سفید، سرخ، زرد، سیاہ، سخت، نرم، میٹھی، نمکین، سب کیفیتوں والی مٹی، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا۔ اللہ نے روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں داخل ہو جا۔ روح جب آپ کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور اللہ نے فرمایا یرحمکم اللہ۔ جب پورے بدن تک روح پہنچی تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اللہ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تو ابلیس نے صاف انکار کر دیا کہ میں سجدہ کیوں کروں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔ پھر شیطان نے حقارت سے آدم علیہ السلام پر تھوک دیا، وہ تھوک آدم علیہ السلام کے پیٹ پر لگا۔ اللہ نے فرشتوں سے وہ تھوک ہٹانے کو کہا۔ پھر اس تھوک والی مٹی سے اللہ نے کتے کو پیدا کیا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو آپ نے انتہائی تنہائی محسوس کی اور آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ موجود ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جو کہ اماں حوا تھی۔ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی دلجوئی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مکہ اور طائف کے درمیان والی وادی میں اترے تھے۔ حکم الہی میں کوتاہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنے کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے حوا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ چلو، ہمارے مصیبتوں کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آدم علیہ السلام نے حوا کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا اور اماں حوا کو جدہ کے قریب اتارا گیا۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام بہت دکھ، شرمندگی، پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسے پتہ؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب مجھ میں روح ڈالی گئی تو میں نے عرش پہ آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ اس سے بڑھ کے آپ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، میرے سب سے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور اب تم نے مجھ سے اس کے وسیلے سے مانگا ہے تو بس میں تمہاری بخشش کر لی۔ اس کی دعا کی قبولیت کی ایک اور بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کچھ دعائے کلمات سکھائے تھے، تو ان دونوں نے ان دعائے کلمات سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ مکہ لے آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب فرمایا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اپنے ساتھ جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حوا موجود تھی، اور زمین پر آنے کے بعد یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات۔ خانہ کعبہ کی یہ تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک اسی حالت میں رہا۔ پھر طوفان نوح کے وقت اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 برس تھی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد اماں حوا بھی انتقال کر گئی۔